الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ فضائل و مناقب بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات قرآن کریم میں سورۃ النور میں نازل فرمائی. کیونکہ نبی کی عزت کا معاملہ تھا.
نبی کی عزت کا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تو ان کی پاکی کو بیان فرمایا۔ تہمتیں گزشتہ انبیاء پر بھی لگیں، جن میں سے 2 کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت کا ذکر ہے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گھیر گھار کر ایک کمرے میں 7 دروازوں کے اندر بند کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ برائی کرنے کا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی۔ انبیاء اپنے ہر کام میں تبلیغ کرتے ہیں، انبیاء کے عمل سے بھی تبلیغ نظر آتی ہے۔ اپنے عمل سے تبلیغ کر کے بتائی کہ مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس گئے، مدد اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میں تو پھنس گیا ہوں، اب کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوسف واپس مڑو۔ یا اللہ ادھر تو کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا انسان تالے کو کھولنے میں چابی کا محتاج ہے، لیکن رب اور اللہ تو اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تالا کھولنے کے لیے چابی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تالے سے کہے گا کھل جاؤ، کھل جائے گا۔ تو فرمایا کہ مڑو پیچھے، تالے کھولنا ہمارا کام ہے، کنڈیاں کھولنا بھی ہمارا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام پیچھے مڑے اور بھاگے واپس، خود بخود تالے کھلتے چلے گئے۔ دروازے کے پاس پہنچے، تالا کھل گیا، دوسرے کے پاس پہنچے، تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ آخری دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کھڑا تھا سامنے۔ زلیخا نے تہمت لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو یوسف علیہ السلام کی گواہی زلیخا اور عزیز مصر کے خاندان کے بچے نے دی۔ خاندان کے بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر ان کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر فکذبت فصدقت تو زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، وہو من الکاذبین تو یوسف جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ تو زلیخا جھوٹ کہہ رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یوسف سچے ہیں۔ تو جب قمیض دیکھا گیا فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، جب قمیض دیکھا گیا قُدَّ مِن دُبُرٍ تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوئی بچے کی گواہی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر قوم نے تہمت لگا دی، کہنے لگے کہ اے مریم، جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لائیں، ایک دن کا بچہ تھا،
روایات میں آتا ہے کہ ایک دن کا بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن لگتے تھے 6 مہینے کے، اتنی جلدی بڑے ہوئے تھے۔ ایک دن کے بچے تھے اور 6 مہینے کے لگتے تھے، لیکن 6 مہینے کا بچہ بھی تو نہیں بول سکتا۔ حضرت مریم پر انہوں نے تہمت لگا دی کہ اے مریم، تو تیرا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی بدکارہ عورت نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا اس سے پوچھ لو۔ یہودی کہنے لگے کہ اس سے کیسے پوچھ لیں، یہ تو بچہ ہے، یہ تو گود میں پڑا بچہ ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ آج تک بچے کبھی بولے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا اشارہ ہوتا ہے تو بچے بھی بولتے ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے لیے بچے کو بلوا دے، بچے نے بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاکیزگی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے اپنی والدہ کی پاکیزگی کے لیے، فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اللہ پاک نے مجھے وصیت کی ہے، حکم فرمایا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ تو والدین کا فرما بردار ہونا بھی انبیاء کی صفت ہے۔ ایک تہمت حضرت عائشہ صدیقہ پر بھی لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر یوں تہمت لگا دی منافقین نے غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی دور، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، دبلی پتلی سی تھی، وزن بالکل نہیں تھا۔ قافلے والوں نے جو کچاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ آپ اندر موجود ہیں، انہوں نے کچاوا اونٹ پر رکھا اور قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ تو اندر نہیں تھی، اٹھانے والوں کو محسوس تک نہیں ہوا کیونکہ آپ کا وزن تو کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت صفوان بن معطل کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر سے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ لشکر کی گری پڑی ہوئی چیزیں، کوئی بھی چیز ہو تو وہ اٹھا کر اگلے پڑاؤ تک وہ پہنچا سکیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی۔ اب جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا پہلے، تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہے، انہوں نے انا للہ پڑھی زور سے، حضرت عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل نے ان سے کوئی بات نہیں کی، اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی، یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے روانہ ہو گیا۔ جب قافلے کے قریب پہنچے تو منافقین نے جب یہ دیکھا انہوں نے تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ جو ہے اور صفوان بن معطل کے ساتھ سیٹ ہے۔ اس قسم کی تہمت لگائی اور بے حیائی سے لگائی، بے شرمی سے لگائی۔ منافق کو نبی سے بھی شرم نہیں آتی، ہم سے کیا شرم کرے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ تہمت حضرت عائشہ پر ہی کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اس وقت جو کفار تھے وہ بھی اور جو منافقین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اور صدیق اسلام کے 2 ستون ہیں، تو وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ان میں سے ایک ستون کو تو گرا دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے کے ساتھ یہ دونوں ستون گر سکتے تھے۔ ظاہر ہے نبی کا دامن بھی داغدار ہو جاتا اور صدیق اکبر کا دامن بھی داغدار ہو جاتا کہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے۔ تو یہ شروع سے ان کی کوشش رہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر تہمت لگ گئی ہے۔ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حضرت عائشہ ایک دن گھر سے قضائے حاجت کے لیے نکلی، مستہ ساتھ تھی۔ مستہ کو ٹھوکر لگی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی کہ مستہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھائی بیٹوں کو بد دعا نہیں دیا کرتے، بیٹوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ یہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹے نے ذرا سی شرارت کی اور لگی اس پہ بد دعائیں دینے لگ جاتی ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹے کو مذاق میں بھی بد دعا نہ دے۔ کیوں؟ کہ اگر ماں کی دعا قبول ہو گئی تو بیٹے کی تو زندگی تباہ ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیٹے کو آپ کیوں بد دعا دے رہی ہیں، بیٹے کو تو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو مستہ نے بتایا کہ آپ پر تو ایسے ایسے مدینہ میں تہمت لگی ہوئی ہے اور اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، وہ بھی منافقین کے بہکاوے میں آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہیں سے واپس چلی گئی، قضائے حاجت بھول گئی، وہیں سے واپس چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ یہ محسوس کرتی تھی کہ میرے شوہر کے میرے ساتھ تعلقات میں اب وہ گرم جوشی نہیں ہے، کھینچے کھینچے سے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ایسے ہی ناز میں پوچھ لیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ مجھے اجازت نہیں دیں گے، مجھے منع کر دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں، اور گھر کے اندر والدین کے گھر میں تو پہلے ہی طوفان برپا تھا۔ والدہ الگ رو رہی ہیں، ام رومان، حضرت بکر صدیق الگ پریشان ہیں، بستر سے لگ گئے۔ والدین کی حالت بھی اتنی خراب تھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی مصلی بچھا کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی میں ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، مدد اللہ سے مانگیں، اللہ ہر حال میں مدد کرے گا، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم صحیح طریقے سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ مدد ضرور کرے گا۔ حضرت عائشہ نے بھی اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ سارا مدینہ میرا مخالف ہو گیا ہے، سارا مدینہ، جنہوں نے تہمت لگائی تو لگائی، جو اس میں شریک نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو بتا ذرا، کیا عائشہ اس قسم کا کچھ حرکت کر سکتی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا کہ میں قربان جاؤں عائشہ صدیقہ پر، ان سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی بیوی کہنے لگی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ تجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صحابہ کرام سے مختلف صحابہ کرام سے اقوال مذکور ہیں اس حوالے سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ سے لو لگا لی، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے سب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اب تیرے ہی در کا آسرا ہے، تو ہی کوئی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ یوسف پر جب تہمت لگی تو تو نے بچے سے گواہی دلوا دی، حضرت مریم پر جب تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بچپن میں بلوا دیا۔ اے اللہ میرے لیے بھی کوئی انتظام فرما دے، تو میرے حالات کو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت بکر صدیق کے گھر میں، حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے، فرمایا عائشہ دیکھو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تو میرے دل پر آرے چل گئے کہ میرا شوہر بھی مجھ پہ شک کر رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہیں بیٹھے بیٹھے وہی کے آثار
نمودار ہوا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ سے آپ کی شادی اللہ نے کروائی ہے، اور اللہ تو وہ غیرت مند ذات ہے جو کسی نبی پر گندگی برداشت نہیں کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کپڑا تھا اس کپڑے کو زلیخا نے پکڑا، گناہ کے ارادے سے پکڑا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کپڑے کو یوسف علیہ السلام کے جسم سے جدا کر دیا۔ وہ جو ٹکڑا تھا نا جو اس کے حصے میں آیا وہ پھٹ کے جدا ہو گیا۔ اللہ تو نبی کے جسم کے ساتھ وہ کپڑا نہیں رہنے دیتا جس کو کسی گناہگار عورت نے ہاتھ لگایا ہو، تو عائشہ جو کہ نبی کے بستر پر تھی، نبی کی بیوی تھی، وہ کیسے نبی کے ساتھ ان کے گھر میں رہ سکتی تھی؟ اللہ کیسے برداشت کر لیتا؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النور کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کہ جب تم لوگوں نے یہ سنا، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو تم نے فوراً یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے؟ تم شک میں کیوں پڑ گئے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کیوں؟ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں۔ تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے؟ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات، حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تو خود قاضی، خود جج، خود عدالت میدان میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور جن پر تہمت لگی تھی ان کی طرف سے خود عدالت نے ان کا دفاع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور نازل فرما کر بتا دیا کہ عائشہ صدیقہ پر جو بہتان لگایا گیا ہے یہ بہتان ہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس میں شامل تھے ان سب کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو، ان کے پاؤں پکڑ لو۔ حضرت عائشہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا کی، فرمانے لگی کہ میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس ذات نے میری برات نازل کی ہے، جس ذات نے میری پاکیزگی نازل کی ہے۔ اور فوراً جا کے مصلی پر گئیں اور 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جب مشکل میں پڑ جائیں، کتنی بڑی مشکل ہو، مدد اللہ سے مانگیں، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر اللہ کو بھول نہ جائیں، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہماری دستگیری فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اور غزوے میں گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہار تلاش کرنے پر لگا دیا، یہ ہار تلاش کرو۔ ہار تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، اچھا وہاں پانی کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام نے پانی تلاش کیا، وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہیں تھا، تو وہاں سے کوچ کرنا ضروری تھا تاکہ وہاں سے ہٹ کر تھوڑا آگے جائیں، جہاں پانی ملے وہاں پر وضو بھی کرے اور نماز بھی ادا کرے۔ لیکن صحابہ کرام تو ہار تلاش کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ایک خیمے میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو یوں انگوٹھے سے یہاں ٹھوکے مارے، فرمایا کہ تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے،
سب تمہارا ہاتھ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس چکر میں نماز نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق والد تھے نا، والد تھے، والد اپنی اولاد کو تنبیہ کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو تھپڑ مارنا چاہے مار سکتا ہے، اور باپ کو چاہیے کہ وہ خامخواہ بھی مار دیا کرے۔ آج کل اولاد جو ہے وہ اتنی ہٹ دھرم ہو گئی ہے کہ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو اپنے باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے باپ کو چاہیے کہ جب اولاد کچھ سمجھدار ہو جائے تو کبھی نہ کبھی 2-3 تھپڑ مار دیا کرے، تاکہ باپ کا روب ان پر قائم رہے کہ ہاں میرے اوپر کوئی سربراہ موجود ہے۔ اولاد کے ساتھ باپ کو دوست بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، باپ بن کر زندگی گزارنی چاہیے کہ میں تمہارا والد ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ اور رویہ اولاد کے ساتھ ایسا ہو کہ اولاد کوئی بھی بات آپ سے شیئر کر سکے، کوئی بھی بات آپ سے کر سکے، جھجکے نہیں، شرمائے نہیں۔ عزت اور مقام اپنی اپنی جگہ پر، رتبہ اپنی اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ تو حضرت بکر صدیق نے بھی حضرت عائشہ کو یوں ٹھوکے مارے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت تیمم کی آیتیں نازل فرما دی، فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، تم نے نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بیمار ہو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، کوئی مرض ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن آج کے بعد میں نے تمہارے لیے زمین کی پوری مٹی کو پاک کر دیا ہے، جب بھی تمہیں پانی نہ ملے، تمہیں کوئی بیماری ہو، کوئی مجبوری ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں خوشی کا سماں تھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگے کہ اے ابوبکر، یہ تمہارے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کئی برکتیں تمہاری وجہ سے نازل ہو چکی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے اللہ نے وضو کا حکم بدل دیا، تیمم کی آیتیں نازل فرما دی کہ تمہیں پانی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، لیکن عائشہ کو یوں ٹھوکے مت مارو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور وہ حکم اب قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ جب بیمار تھے، جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی آخری ایام میں، تو آپ بار بار پوچھتے تھے کہ کل میری باری کہاں پر ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، بیک وقت آپ نے 9 شادیاں کر رکھی تھیں، ویسے تو 11 بیویاں تھیں، لیکن 9 بیک وقت موجود تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے کہ اگلی باری میری کس کے گھر ہے۔ تو آپ کی ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، تو سب نے اجازت دے دی کہ آپ عائشہ کے گھر میں رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارے۔ آپ کی وہیں پہ وفات ہوئی اور وہیں حجرہ عائشہ میں ہی دفن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میدان محشر میں کوئی اللہ کے پاس آئے گا، کہے گا یا اللہ میرے پاس علم کا خزانہ ہے، میرے پاس علم کی دولت ہے۔ کوئی آ کر کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس شہادت کی دولت ہے۔ کوئی آ کر کہے گا یا اللہ میرے پاس صداقت کی دولت ہے۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس عدالت کی دولت ہے۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس سخاوت کی دولت ہے۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس شجاعت کی دولت ہے۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس تجارت کی دولت ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی باری آئے گی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہیں گی کہ اے اللہ میرا حجرہ کھول کر کائنات کی دولت ہے، رحمت للعالمین کی دولت ہے، جو آج بھی میرے حجرے کے اندر دفن ہے۔ میرا گھر تو کھول کے دیکھ، میرا حجرہ تو کھول کے دیکھ، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر جنت کا ٹکڑا ہے، اور رسول اللہ آج بھی ہمارا ایمان ہے جنت میں آرام فرمائے، صدیق اکبر بھی ہمارا ایمان ہے جنت میں آرام فرمائے، فاروق اعظم بھی ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں آرام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔